السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 414۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو شہدوا انہ مات وہذا الصوم موضوع علی رأسہ۔ اب دیکھو یہ مسئلہ ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر منتقل ہونا ثابت ہو جائے کہ اس نے منتقل کر کے جو ہے یہ فعل کیا ہے تو وہ قبضے کی دلیل ہوتا ہے جہاں پر نقل ثابت ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ کوئی انسان مرا ہے اور کپڑا اس کے سر پر رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب گواہوں نے یہ دی کہ یہ مر گیا اور کپڑا اس کے سر پر تھا، بس صرف یہ گواہی دی، اور یہ گواہی نہیں دی کہ اس نے خود اٹھا کر رکھا ہے، یہ گواہی نہیں دی نا، تو مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ سر پہ کپڑا رکھا ہوا ہونا ہو سکتا ہے خود رکھا ہو سکتا ہے دوسرے نے رکھ دیا ہو سکتا ہے ہوا کی وجہ سے اڑ کر آ گیا ہو، تو خود اس کی طرف سے نقل جو ہے یقین سے ثابت نہیں ہے۔ جب اس کی طرف سے منتقل کرنا اس کپڑے کو ثابت نہیں ہے تو وہ اس کے قبضے کی دلیل بھی نہیں بنے گا۔ فرماتے ہیں ولو شہیدو، اور اگر گواہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ شخص مرا ہے اور یہ کپڑا اس کے سر پر رکھا ہوا تھا، ولم یشہدوا انہ کان حامل اللہ، اور یہ گواہی نہیں دی انہوں نے کہ یہ اس کو جو ہے یعنی یہ اٹھائے ہوئے تھا، اس نے اٹھائے ہوئے تھا، لا تقبلو، تو گواہی مقبول نہیں ہوگی، ولا یستحق المدعی بہذا شیئا، اور جو مدعی ہے وہ اس میں سے کچھ بھی جو ہے کسی کا بھی مستحق نہیں ہوگا، مطلب اس کپڑے کا وہ مالک نہیں بنے گا، لأنہ یحتمل، اس لیے کہ یہ احتمال ہے کہ انہ وضعہ بنفسہ، کہ خود جو ہے اس نے رکھ لیا ہو، چاہے اس کا باپ ہو، وہ مان لو اس نے خود رکھا ہو، اور وضعہ غیرہ، یا دوسرے نے اس کپڑے کو رکھا ہو، ویحتمل انہ وقع علیہ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ اس کے سر پر بغیر کسی کے عمل کے آ گیا ہو، بئی طور کے حبت ریح بھی، کہ ہوا اس کو لے آئی ہو اور اس کو سر پر ڈال دیا ہو، تو اس کی طرف سے منتقل ہونے میں شک ہو گیا، فلا یثبت النقل منہ، اور شک کی وجہ سے اس کی طرف سے نقل ہونا ثابت نہیں ہوگا، تو جب نقل ثابت نہیں ہے تو شک کی وجہ سے قبضہ بھی ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ثم نقول، پھر ہم کہتے ہیں کہ جو پیچھے تفصیل آئی نا اسی میں ہم جو ہے ایک اور تفصیل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا شہد الشہود، جب گواہوں نے یہ گواہی دی کہ انہا کانت لابیہ، وہی گھر والے مسئلے پہ آ جاؤ، کہ یہ گھر باپ کی ملکیت تھا، ماتا و ترکہا میراثا للورثہ، یہ تو تھا پہلا کہ یہ باپ کی ملکیت تھا، جو باپ مر گیا اور اس کو ورثہ کے لیے میراث کر کے چھوڑ گیا، تو یہ دوسری وجہ تھی، اور اس میں بالاجماع جو ہے وہ مدعی کے لیے ملکیت ثابت ہو رہی تھی وراثت کے طور پر۔ تو فرماتے ہیں کہ جو پیچھے یہ مسئلہ تھا اور دوسری صورت یہ بالاتفاق تھی کہ جو مدعی ہے وہ اس کا یعنی وراثت ہوگی، وہ اس کا مالک بن جائے۔ فرماتے ہیں ہم اس میں دوسری صورت میں اور تفصیل کرتے ہیں، ثم نقول اذا شہد الشہود انہا کانت لابیہ ماتا و ترکہا میراثا للورثہ، پھر ہم یہ کہتے ہیں یعنی جو پیچھے یہ مسئلہ تھا کہ باپ کے لیے گھر میں ملکیت کی گواہی دی کہ یہ باپ کی ملکیت تھی، اور ساتھ ساتھ میں یہ تفصیل بھی کر دی کہ باپ مرا اس حال میں کہ اس نے ورثہ کے لیے وراثت بنا کر چھوڑ گیا تھا، تو یہ دوسری صورت تھی وہاں پر، اور یہ بالاتفاق مدعی کے لیے یہاں ملکیت ثابت ہو رہی تھی۔ فرماتے ہیں اس دوسری صورت میں اور ہم تفصیل کرتے ہیں اور اس کی 3 صورتیں نکالتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یا تو پھر اس نے یہ بھی گواہوں نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا ہوگا کہ ہادہ وارث ہو، یہ مدعی جو ہے اس باپ کا وارث ہے، یہ مدعی وارث ہے، لا وارث لا غیرہ، کوئی دوسرا وارث نہیں ہے، لا وارث کہا ہوگا، اور یا یہ کہا ہوگا ہادہ وارث ہو، یہ اس کا وارث ہے، ولا نعلم، اور ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بھی وارث ہے، یہاں علم کی نفی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کہا ہوگا ہادہ وارث ہو کہ یہ اس کا وارث ہے، اور پھر تفصیل کچھ نہیں کی، نہ تو یہ کہا کہ اس کا کوئی وارث نہیں اور نہ علم کی نفی کی کہ ہمیں علم نہیں کہ اس کا کوئی وارث ہو، تو 3 صورتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو ترجمہ کہ جب گواہوں نے گواہی دی کہ یہ باپ کی ملکیت تھا گھر اور باپ مر گئے اس حال میں کہ ورثہ کے لیے وراثت بنا کر چھوڑ گیا، تو یہ دوسری صورت پہ پیچھے بتا دیا بالاتفاق وہ مدعی کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ لا یخلو، اس یہ بھی خالی نہیں ہے کہ گواہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ ہادہ وارث ہو کہ یہ مدعی اس مرنے والے کا وارث ہے، لا وارث لہ غیرہ، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا وارث نہیں ہے،
تو وارث کی نفی کی ہوگی. وَإِمَّا أَنْ قَالُوا یا انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ یہ اس کا وارث ہے اور ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا وارث ہے. علم کی نفی ہے. ٹھیک ہے, وارث کی نفی نہیں ہے, علم کی نفی ہے. وَإِمَّا یا انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ ہوا وارثہ یہ اس کا وارث ہے. وَلَمْ يَقُولُوا اور نہ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں, نہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس کے علاوہ دوسرے وارث کا علم نہیں. مطلب کچھ نہیں کہا دونوں میں. امل وجہ الاول رہی پہلی وجہ, وہوا ما اذا قالوا اور پہلی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کہا ہو, مطلب وہ تو پیچھے کہا ہی ہے کہ باپ کی ملکیت ہے اور باپ نے وراثت بنا کر چھوڑ دیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ مدعی اس کا وارث ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں. وارث کی نفی جو کی ہے پہلی صورت میں, فَإِنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ تو گواہوں کی گواہی مقبول ہوگی بطور استحسان. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیاس نہیں چاہتا ہے, بطور استحسان جو ہے گواہی مقبول ہوگی. والقیاس ان لا تقبل اور قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ گواہی مقبول نہ ہو. کیوں؟ لأنها كشهادت على ما لا علم للشاہد به, اس لیے کہ یہ کہنا کہ یہ مدعی وارث ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا وارث نہیں, تو دوسرا وارث نہیں تو دوسرا وارث نہیں, اس کا علم تو نہیں ہے, دوسرے وارث کا علم ہے. تو دیکھو ایسی چیز کی گواہی دینے جس کا علم نہیں, ایسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں جس کا علم نہیں. بھائی دوسرے وارث کے بارے میں تمہیں کیا پتہ, تو اس کی تم گواہی کیوں دے رہے ہو؟ دوسرے وارث کی نفی پر گواہی کیوں دے رہے ہو جب اس کا علم نہیں؟ اور جب کوئی جو ہے نا یہ کہ ایسی چیز پر گواہی دے جس کا علم نہیں, تو اس کی گواہی مقبول نہیں ہوتی ہے. تو یہاں بھی مقبول نہیں ہونی چاہیے. فرماتے ہیں کہ اور قیاس فرماتے ہیں قیاس یہ چاہتا ہے کہ گواہی مقبول نہ ہو. لأنها كشهادت على ما لا علم للشاهد به, اس لیے کہ یہ گواہی تو ایسی چیز پر گواہی کی طرح ہو گئی کہ جس کا شاہد کو علم نہیں ہوتا ہے اور اس کی گواہی دے بیٹھے. لاحتمال ان یکون لہ وارث, کیونکہ یہ احتمال ہے کہ اس کا یعنی میت کا کوئی وارث ہو, لا یعلمہ جس کو یہ نہیں جانتے ہوں. وقت قال اور حضور نے تو یہ فرمایا ہے یعنی شاہد کے لیے فرمایا اذا علمت مثل الشمس, اذا علمت مثل الشمس, حضور نے شاہد کے لیے فرمایا کہ جب مثل آفتاب یقین ہو, فشہد تو گواہی دے, وَإِلَّا فَدَعْ ورنہ تو رہنے دے. وجہ الاستحسان ان قولہم, اور دو استحسان کی دلیل یہ ہے کہ گواہوں کا یہ کہنا کہ لا وارث لہ غیرہ, کہ اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں. تو فرماتے ہیں لوگوں کے عرف میں سمجھو کہ اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے. استحسان کے کسے کہتے ہیں؟ یعنی اندر جلے جو ہے قیاس خفی ہوتا ہے, وہ جو قیاس جلی کے مقابل ہوتا ہے. تو جو قیاس ہوتا ہے تو وہ قیاس جلی ہے, لیکن قیاس خفی استحسان ہوتا ہے جس میں اندر کی بات ہوتی ہے. تو یہ لوگوں کا عرف دیکھو, عرف یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں, تو وہاں پر یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اس کا وارث ہو. ٹھیک ہے, مطلب ہمارے علم میں اس کا کوئی وارث نہیں, تو اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں جو ان کے علم میں جو ہے. اگر صراحتاً یہ کہتے کہ ہمارے علم میں جو ہے اس کا کوئی وارث نہیں, صراحتاً کہہ دیتے نا, گواہی مقبول ہوتی نہ ہوتی. تو اب یہاں انہوں نے ایسا جملہ کہا جو یہ اس کا مراد یہ ہوتی ہے, تو یہاں بھی مقبول ہوگی. تو لوگوں کا عرف سمجھو. تو فرماتے ہیں استحسان کی وجہ یہ ہے کہ گواہوں کا یہ کہنا لا وارث لہ غیرہ, اس کا معنی لوگوں کے عرف و عادت میں ہوتا ہے کہ لا نعلم لہ وارثا غیرہ, کہ ہم اس کے علاوہ دوسرے وارث کا جو ہے علم نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اے لا وارث لہ غیرہ, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علم میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا وارث نہیں ہے. تو اپنے علم میں جو ہے اسی کی تو گواہی دے رہے ہیں. ولو نص علی ذالک, اور اگر اس کو بطور صراحت کہتے یہ تو لا قبلت شہادتہم, تو ضرور ان کی گواہی مقبول ہوتی. تو اب یہاں بھی فقد ھذا, تو یہاں بھی ایسے ہی مقبول ہوگی. واللہ سبحانہ وعلم. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم کے ساتھ کہا ہوگا, لیکن فرماتے ہیں کہ جہاں علم کے ساتھ کہا ہے نا تو وہاں مقبول نہیں ہوگی. جو اب اسی کا الٹا سمجھ میں آئے گا آپ کو. وہ ہوا دوسری وجہ یہ ہے کہ ما اذا قالوا, جب کہا ہوگا کہ ہوا وارثہ لا نعلم لہ وارثا غیرہ, کہ یہ مدعی اس کا وارث ہے اور اس کے علاوہ دوسرے وارث کا ہمیں علم نہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے نا. تو تقبل شہادتہم عند عامۃ العلماء, ابھی اسی سے تو تشبیہ دی ہے, اسی سے
تو بڑا عام علماء کے نزدیک گواہی جو ہے مقبول ہوگی ان کی، لیکن ابن ابو لیلہ نے فرمایا کہ لا تقبلو، یہاں پر مقبول نہیں ہوگی علم والے میں۔ انہوں نے کہا کہ علم والے میں مقبول نہیں ہوگی، اور جو پہلی صورت میں کہہ رہے تھے لا وارث لا غیرہ وہاں مقبول ہوگی۔ انہوں نے بالکل الٹا کہا ابن ابی لیلہ نے، دیکھو کہا لا تقبلو، یہاں علم والی صورت میں مقبول نہیں ہوگی، حتی یقولوا لا وارث لہ غیرہ، جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں کہ اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں، یعنی بغیر علم کے نہ کہہ دیں، جیسا کہ پہلی صورت میں کہہ رہے تھے، بالکل الٹا کہہ دیا نہ کہہ دیا۔ جواب سنو لأنہم لو لم یقولوا، اس لیے کہ اگر یہ نہ کہیں گے کہ لا وارث لہ غیرہ، اس کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں، جب تک یہ جملہ نہ کہیں گے تو احتمال ہے کہ ان یکون لہ وارث غیرہ، کہ دوسرا کوئی وارث ہو لیکن ان کے علم میں نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہو لیکن ان کے علم میں نہ ہو، تو صحیح، یہ ابن ابو لیلہ نے الٹا کر دیا بالکل، لیکن والصحیح قول العامۃ، صحیح جو ہے وہ عام علماء کا ہی قول ہے کہ علم والی صورت میں تو اور زیادہ مقبول ہوگی۔ فرماتے ہیں صحیح جو ہے وہ عام علماء کا قول ہے وہ یہ کہ اگر یہ کہا کہ یہ اس کا وارث ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں تو اس میں تو احتمال نکل سکتا ہے، لیکن علم کے ساتھ کہہ دیا تو وہاں جو ہے کوئی احتمال نہیں ہے، انہوں نے ابن ابو لیلہ نے بالکل الٹا کر دیا۔ فرماتے ہیں صحیح عام علماء کا قول ہے لأن الشاہد انما تحل له الشہادۃ بما فی علمہ، اس لیے کہ گواہی اسی کو تو دے گا گواہ جو اس کے علم میں ہے، اس کی گواہی نہیں دے گا جو علم میں نہیں ہے، یہی بات ہم نے اوپر کہی تھی۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ گواہ کے لیے گواہی اسی کی حلال جو اس کے علم میں ہے، ٹھیک ہے، وَنَفِيُّ وَارِثٍ آخَرَ لَيْسَ فِي عِلْمِهِ، اور دوسرے وارث کی نفی اس کے علم میں نہیں ہے، تو جب علم میں نہیں ہے تو اب اس گواہ کے لیے اس پر گواہی بھی حلال نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، الا علی اعتبار ما فی علمہ، تو اب گواہ کے لیے گواہی اس پر حلال نہیں ہوگی مگر اسی اعتبار پر کہ جو اس کے علم میں ہو، مطلب اپنے علم میں کہہ دے کہ جب تک علم نہ بولے، انہوں نے کہا نا، تو تب جو ہے مقبول ہو جائے گی، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، سیدھا یہ سمجھ میں آیا کہ گواہ اسی کی گواہی دے گا جو اس کے علم میں ہو، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ولو قالو، یعنی اور اگر یہ کہا کہ لا نعلم لہ وارثا غیرہ فی ھذا المصر، کہ اس کے علاوہ دوسرے وارث کا جو ہے ہمیں علم نہیں ہے، یعنی اس شہر میں ہونے کا، تو اس شہر میں او فی ارض کذا، یا اس سرزمین میں، ٹھیک ہے، یہ کہتی ہے اس سرزمین میں ہمیں علم نہیں ہے کہ کوئی وارث ہو، یا اس شہر میں کوئی دوسرا وارث ہو، تو امام اعظم کے نزدیک اب بھی گواہی مقبول ہوگی، لیکن صاحبین کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی۔ صاحبین کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کہہ رہا بھائی اس شہر میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے دوسرے شہر میں ہو، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ جو لوگ جانتے ہیں نا، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اس شہر میں نہیں ہے، تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں شہر والے پر مخفی نہیں ہوتا ہے وارث، وہ جانتے ہیں کہ وارث کہاں ہے، تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر میں نہیں ہے تو اور کہیں بھی نہیں ہوگا، یہ امام اعظم فرماتے ہیں۔ فرماتے صاحبین کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان قولہم، کہ گواہوں کا یہ کہنا کہ لا نعلم لہ وارثا غیرہ فی ھذا المصر، کہ اس شہر میں اس کے علاوہ دوسرے وارث کا ہمیں علم نہیں ہے، تو لا ینفی وارثا غیرہ، تو یہ دوسرے وارث کے ہونے کی نفی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے دوسرا وارث، ہو سکتا ہے نا دوسرے شہر میں ہو، لجواز، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس میت کا کوئی دوسرا وارث دوسرے شہر میں ہو، تو پھر یعنی اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ لو کان لہ وارث آخر فی موضع آخر، کیا اگر اس میت کا دوسرا وارث دوسری جگہ ہوتا، لا علموہ، تو ضرور لوگوں کو علم ہوتا، اس لیے کہ انسان کا وارث وہ اس کے شہر والوں پر مخفی نہیں ہوتا عادتاً، تو عادتاً شہر والوں پر مخفی نہیں ہے، اور انہوں نے کہہ دیا اس شہر میں نہیں ہے، تو جب یہ اس شہر میں نہیں ہے تو اور بھی کہیں تخصیص و تعمیم اس باب میں برابر ہیں، چاہے خاص کر کے کہے کہ اس گاؤں میں اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کا مطلب جو ہے پوری دنیا میں وارث نہیں ہے۔ فرماتے ہیں تخصیص و تعمیم جو ہے وہ اس مسئلے میں برابر ہے۔ ثم اذا شہدوا انہ وارثہ لا وارث لہ غیرہ، تو دیکھو آپ سب صورتیں لے لو، امام اعظم کے نزدیک کیا ہوا، چاہے تو لا وارث لہ غیرہ کہے تو یہ بھی اسی یعنی استحسان کے طور پر یہ بھی علم کی صورت مراد ہے یہاں پر، یا جو ہے یہ علم کے ساتھ ہی کہے وہ تو ہے ہی، ٹھیک ہے، اور تیسری چاہے شہر میں کہے، تینوں صورتوں میں امام اعظم کے نزدیک گواہی مقبول، اور یعنی سارا ترکہ جو ہے مدعی کو دیا جائے گا۔
فرماتے ہیں پھر جب گواہی دے دیں اس بات کی کہ یہ اس کا وارث ہے، لا وارث لہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا وارث نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے علم میں وارث نہیں، ٹھیک ہے، یا یہ گواہی دیں کہ یہ اس کا وارث ہے اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی وارث کا ہم علم نہیں رکھتے، تو یہاں تو ظاہر سی بات اپنے علم کی گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لا نعلم لہو وارثن غیرہ فی ھذا المصر، یہ شہر والی صورت لو کہ اس شہر میں اس کے علاوہ دوسرے وارث کا ہمیں علم نہیں ہے، تو پھر اگر یہ گواہی دے دیں امام اعظم کے مذہب پر گواہی دیں تو فإنہ یدفع کل ترکہ الیہ، تو سارا کا سارا ترکہ مدعی کو دے دیا جائے گا، چاہے تو وارث ان لوگوں میں سے ہو لا یحتمل الحجب، کہ جو محجوب کا احتمال نہیں رکھتے، یعنی چھپنے کا، محجوب ہونے کا احتمال نہیں رکھتے، جیسا کہ بیٹا ہے، باپ ہے اور ماں ہے، اور ان جیسے جو ہیں یہ کبھی محجوب نہیں ہوتے، او یحتملہ، یا وارث یعنی مدعی ان میں سے ہو کہ جو حجب کا احتمال رکھتے ہیں، جیسے کہ بھائی جو ہے وہ محجوب ہو جاتا ہے بیٹے کی وجہ سے، ایسے بہن جو ہے وہ بیٹی کی وجہ سے، دادا باپ کی وجہ سے، یعنی یہ تمام محجوب ہو جاتے ہیں، اگر ان میں سے ہو تب بھی جو ہے ملے گا، لأنہ تعین وارث لہ، اس لیے کہ یعنی اس میت، یعنی اس کے میت کے لیے وارث ہو کر یہ متعین ہو گیا ہے، یعنی اس کا وارث بن کر یہ متعین ہو گیا، فیدفع الیہ جمیع المیراث، تو اسے یعنی مدعی کو ساری میراث دے دی جائے گی، لیکن سنو، اسے دے دی جائے گی، لیکن اگر مدعی زوج ہو یا مدعی زوجہ ہو تو ان کا جو حصہ ہے تو یعنی ان کا اکثر حصہ دیا جائے گا بس، مطلب شوہر کو 2 حصے ملتے ہیں، نصف ربع، عقل کیا ہے؟ نصف، اور اکثر کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ربع، اور بیوی کا کم یعنی نہ الٹا کر دیا کہ شوہر کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ نصف، اور کم سے کم کیا ہے؟ ربع، اور بیوی کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ ربع، اور کم سے کم کیا ہے؟ ثمن، تو انہیں زیادہ حصہ دیا جائے، لیکن ان پر رد نہیں کیا جاتا ہے، رد کیا جاتا ہے کہ جو بعد میں اگر حصہ بڑھ جائے تو دوبارہ جو بڑھتا ہے وہ میاں بیوی پر رد نہیں ہوتا ہے، نہ فرماتے ہیں کہ الا اذا کان زوجا او زوجتن، مگر جب کہ مدعی زوج ہو یا زوجہ ہو تو لا یعطا، انہیں نہیں دیا جائے گا پورا مال، مگر الا اکثر نصیبہ، مگر ان کے حصے میں جو اکثر ہے وہی دیا جائے گا، سارا مال نہیں دیا جائے گا، فلا یعطى الزوج الا النصف، تو شوہر کو تو آدھے کے بغیر نہیں دیا جائے، صرف آدھا دیا جائے گا، اور عورت کو صرف ربع دیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میراث میں سے اس سے زیادہ کے مستحق نہیں ہوتے، اس سے زیادہ کے مستحق اس صورت میں ہوئے تھے جب رد ہوتا، لأنه لا يرد علیہما، اس لیے کہ ان دونوں پر بعد میں رد بھی نہیں کیا جاتا ہے، بچ جائے تو ان دونوں جگہوں میں وارث سے جو ہے وہ کفیل بھی نہیں لیا جائے گا بالاجماع، مطلب وارث سے کفیل بنایا جائے تو کفیل بھی بالاجماع، یعنی ان دونوں جگہوں میں لیا بھی نہیں جاتا ہے میاں بیوی صورت میں، ٹھیک ہے، سنو، ان دونوں کو جو ہے اپنا حصہ مل رہا ہے، تو جب اپنے حصہ مل جائے تو ان سے کفیل کو لیا جائے گا، رہا وہ مدعی کہ جسے سارا کا سارا مال دے دیا جائے گا تو اسے کفیل جو ہے اپنا بنانا پڑے گا کہ یہ میرا کفیل ہے، جب میں سارا مال لے رہا ہوں نا، میں وہ اپنے حصے سے زیادہ لے رہا تو وہ کفیل بنائے گا، ان دونوں کو تو اپنا حصہ مل رہا ہے، انہیں یعنی ان دونوں جگہوں میں جو ہے وراثت میں جو مل رہا ہے تو انہیں کفیل بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بالاجماع، تو وہ کفیل اس بات پر بنائے گا، یعنی جو پورا مال لے گا وہ اس بات پر کفیل بنائے گا کہ میں پورا مال جو ہے میں لے رہا ہوں، میرا یہ کفیل ہے کہ اگر کوئی وارث نکل آیا گیا تو مجھے دینا پڑے گا، ورنہ تو یہ کفیل دے گا۔ وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ، اور رہی تیسری وجہ کون سی بتاؤ؟ صرف یہ کہا کہ ہذا وارثہ، بس کہ جب یہ گواہی دی کہ یہ اس کا وارث ہے، نہ یہ کہا کہ اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں، نہ یہ کہا کہ ہمیں دوسرے وارث کا علم نہیں، تو فرماتے ہیں ینظر، نظر کی جائے گی کہ ان کانا ممن یحتمل الحجبہ، کہ اگر مدعی ان میں سے ہے کہ جو حجب کا احتمال رکھتے ہیں، تو حجب کا احتمال رکھتے ہیں اگر ان میں سے ہو تو لا یدفع الیہ شیء، تو پھر اسے کچھ نہیں دیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ ان یکون ثم حاجب، کہ وہاں پر کوئی حاجب ہو، کوئی حاجب ہو، کیونکہ گواہوں نے تو کوئی گواہی نہیں دی ہے دوسرے کے بارے میں، ہے کوئی نے گواہی نہیں دی ہے، تو ممکن ہے کہ کوئی حاجب ہو، فَإِن کَانَ، تو اگر ہوا کوئی یعنی وہاں روکنے والا
یعنی اس کو بالکل محجوب کرنے والا اگر کوئی ہوا تو لا یعطا، تب تو اسے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. وَإِن لَمْ يَكُنْ، اور اگر نہیں ہوا کوئی حاجب تو اسے دیا جائے گا شک کی وجہ سے. تو فرماتے ہیں اس وجہ سے شک ہو گیا تو شک کی وجہ سے یہاں پر اسے کچھ نہیں دیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِمَّن، اور اگر یہ مدعی ان میں سے ہے کہ جو حجب کا احتمال نہیں رکھتے ہیں، مطلب بیٹا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو حجب کا احتمال نہیں رکھتا ہے، ایسا ہو بیٹا ہو، تو فرماتے ہیں یدفع الیہ جمیع المال، تو سارا مال دیا جائے گا. یہ تیسری صورت چل رہی ہے، سارا مال دے دیا جائے گا تیسری صورت میں. وہی اگر میاں بیوی ہوں تو کتنا دیا جائے گا؟ ہاں اکثر، میں سوائے میاں بیوی کے کہ ان دونوں کو جو ہے ان کا اکثر حصہ دیا جائے گا. امام محمد کے نزدیک للزوج النصف، شوہر کے لیے نصف اکثر ہے اور عورت کے لیے جو ہے وہ ربع اکثر ہے. لیکن قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں نہیں، الٹا کرو، اقل النصیبین، دونوں حصوں میں سے جو کم ہوگا نا تو وہ دیا جائے گا. تو شوہر کے لیے نصیبین میں سے اقل شوہر کے لیے کیا ہے؟ ربع. تو شوہر کے لیے ربع ہوگا. اور والمرأۃ الثمن، اور عورت کے لیے سمن ہوگا ظاہر الروایہ میں، یعنی قاضی ابو یوسف سے جو ظاہر الروایہ اس میں یہ ہے. اب دونوں کی دلیل کیا ہے؟ تو امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ ان النقصان ان اکثر النصیبین باعتبار المزاحمۃ، ٹھیک ہے، وفی وجود المزاحمۃ شک فلا یثبت النقصان بالشک. تو امام محمد فرماتے ہیں کہ اکثر دیا جائے گا، اکثر دیا جائے گا. اس لیے سے اکثر حصے سے کمی کب ہوتی ہے؟ جب ہوتی ہے جب کہ مزاحم پایا جائے، کوئی دوسرا پایا جائے، کم کرنے والا پایا جائے. اور کم کرنے والا پائے جانے میں شک ہے، ارے دوسرا وارث پائے جانے میں شک ہے نا، تو اس میں شک کی وجہ سے کمی واقع نہیں ہوگی، وہی اکثر دیا جائے گا. فرماتے ہیں امام محمد کہ اکثر حصے سے کمی باعتبار المزاحمتی، وہ مزاحم دوسرے کے اعتبار سے ہوتی ہے. وفی وجود المزاحم، اور مزاحم کے پائے جانے میں مطلب دوسرا شریک پائے جانے میں شک ہے تو کمی شک کی وجہ سے ثابت نہیں ہوگی، پورا انہیں اکثر دیا جائے گا. قاضی ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو ان الاقل ثابت بیقین، کہ جو کم ہے کم سے کم وہ تو بالیقین ثابت ہے، چاہے دوسرا وارث نکلے یا نہ نکلے وہ تو بالیقین مل رہی ہے. تو کم میں تو یقین سے ثابت ہو، وہ دو نا جو یقین سے ثابت ہے، اور جس میں شک ہے وہ کیوں دے رہے ہو؟ وفی زیادت شکن، اور زیادہ میں جو ہے شک ہے اور زیادت شک کی وجہ سے ثابت نہیں ہوتی. ورویہ عنہ روایت اخری، اور قاضی ابو یوسف سے دوسری روایت بھی مروی ہے، وہ یہ ہے کہ انا للزوج الربع، تو فرماتے ہیں کہ شوہر کے لیے ربع ملے گا، شوہر کے لیے ربع. تو ربع کون سا ہے؟ یہ جو ہے زیادہ عقل والا ہے، عقل مل گیا. وللمرأۃ ربع الثمن، اور عورت کے لیے ابھی اوپر کتنا کہہ رہے تھے؟ عقل، سمن کہہ رہے تھے، لیکن بتانے 4 عورتیں ہوں تو سمن کا ربع، یعنی سمن کو 4 میں بانٹنا پڑے گا، تو ربع السمن ملے گا عورت کے لیے. اس لیے کہ ممکن ہے کہ ان یکون لہ 4 نسوۃ، کہ اس کی 4 بیویاں ہوں، تو اب ہر ایک کے لیے جو ہے ربع السمن ہوگا. اس لیے کہ یہ جو ربع السمن ہے یہ تو یقین سے ثابت ہے، زیادتی میں شک ہے. پھر وہی بات کہہ دی انہوں نے، زیادتی میں شک ہے. اور قاضی ابو یوسف سے یعنی وروا عنہ اصحاب الاملا، قاضی ابو یوسف نے سے اصحاب املا نے روایت کیا ہے، یعنی اس طریقے سے بھی روایت کیا ہے کہ وللزوج الخمس، کہ زوج کے لیے جو ہے وہ 5واں حصہ ہوگا. وللمرأۃ ربع التسع، اور عورت کے لیے 9 حصے کا چوتھائی مطلب 36واں حصہ ہوگا. ابھی دیکھو کیسے سمجھو گے. اما الزوج، رہا شوہر، تو شوہر کے لیے 5واں حصہ کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں لأن من الجائز ان یکون للمرأۃ، اس لیے کہ ممکن ہے کہ عورت مری ہے نا، تو ممکن ہے کہ عورت کے جو ہے والدین ہوں، تو جو ہے انہیں 2 سدس ملیں گے، سدس والدین ہو، 2 بیٹیاں ہوں اور شوہر ہو. ٹھیک ہے، تو دیکھو یہاں پر اصل المسألۃ من 12، تو اصل مسئلہ جو ہے 12 سے بنے گا. 12 سے کیوں بننا ہے بھائی؟ تو فرماتے ہیں دیکھو سدسان سلوسان، اور زوج کے لیے کتنا مل رہا ہے؟ ربع مل رہا ہے نا. تو پہلی جو ہے قسم اول کا جو ہے وہ ربع، دوسری قسم ثانی کے بعض یا کل کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ کتنے سے بنتا ہے؟ 12 سے بنتا ہے نا. یہ تو قاعدہ پڑھا تم نے، دوسرا والا قاعدہ ہے یہ. تو مسئلہ 12 سے بنا، اصل مسئلہ جو ہے 12 سے بنا. اب 12 سے ہم بانٹیں گے تو للابوین السدسان، تو والدین کے لیے
جو ہے 2 سدس کتنے بنیں گے؟ 1 سدس جو ہے وہ 12 کا 1 سدس 2 ہے، تو 2 کتنے ہو گئے؟ 2 سدس 4، تو والدین کے لیے 2 سدس 4 ہیں۔ وللبنتین الثلثان، اور بیٹیوں کے لیے 2 ثلث مل لیتے، 2 ثلث کتنے بیٹھیں گے؟ ثمانیۃ، 12 میں سے 8۔ وللزوج الربع ثلاثۃ، اور شوہر کے لیے ربع، شوہر کو ربع ملنا نا، اور ربع جو ہے وہ 12 میں سے ربع کتنا ہوگا؟ 4 تیا 12، تو 3 حصے ملیں گے۔ تو اب ہم جوڑتے ہیں 3 اور 8 اور 4، تو انہیں جوڑو کہ 3 8 11 اور 4 15۔ مسئلہ تو 12 سا تھا، یہ 15 ہو گئے، تو اولی مسئلہ نکلا فعالت بثلاثت اسہم، تو 3 حصوں سے یہ اول کر گیا، مطلب یعنی 3 حصے زیادہ ہو گئے۔ فصارت الفریضۃ، تو جو فریضہ بن گیا اس مسئلہ وہ 15 سے بن گیا، 15 سے بن گیا۔ اب 15 میں سے ہم نے ثلاثۃ من 15، اب بتاؤ 15 میں سے جو شوہر کو جو ثلث مل رہا ہے وہ ثلث کو کیا کہیں گے؟ 3 پنجے 15، تو 15 کا جو ثلاثہ ہے تو وہ خمس ہی تو ہے، تو 15 میں سے 3 حصے خمسہا، وہ ان کا خمس ہی تو ہوگا، تو شوہر کو وہ خمس تو مل رہا ہے۔ فذلک للزوج، تو یہی شوہر کا حصہ ہے جو ہم نے کہا کہ اسے خمس ملے گا۔ یعنی ایسا سمجھو کہ جب مسئلہ 12 سے بن رہا تھا تو 12 کا ثلث جو ہے وہ 12 کا ربع جو ہے وہ شوہر کو ثلث ملے تھے، یعنی 3 حصے ملے تھے۔ اب مسئلہ 15 سے بن گیا تو 15 میں سے 3 حصے کتنے ہوں گے؟ 3 پنجے 15، 5 حصے ہوں گے، تو شوہر کے لیے 5 حصے ملے۔ اما المرأۃ، اب عورت کو جو ہے 36واں حصہ کیسے ملے گا؟ یہ دیکھو، اب فرماتے ہیں اس لیے کہ ممکن ہے کہ میت کے والدین 2 بیٹیاں اور بیوی ہو، اس کا مطلب میت کون ہے؟ شوہر ہے، بیوی ہو۔ اب وہی بالکل مسئلہ بس یہ ہے کہ زوجہ کے لیے کتنا ہوگا؟ اب سمن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اصل مسئلہ جو ہے من 24، اصل مسئلہ 24 سے بنے گا۔ 24 سے کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ والد ابوان کے لیے سدسان، بنتال کے لیے ثلثان، اور زوجہ کے لیے سمن، تو قسم اول کا سمن دوسری قسم کے بعض یا کل کے ساتھ آئے تو سمن ہے نا، تو مسئلہ 24 سے بنتا ہے، تو اصل مسئلہ 24 سے بن گیا۔ اب 24 میں سے جو ہے بانٹو، تو والدین کے لیے 2 سدس 24 میں سے کتنے ہوں گے؟ 8، 2 سدس جو ہے نا، کیونکہ 24 میں کا 1 سدس 4 ہے، کیونکہ 6 چوک 24، تو جو ہے پھر 4 کا 2 گنا 8 ہوگا، تو 24 کے 2 سدس کتنے ہوں گے؟ 8 ہوں گے۔ وللبنتین الثلثان، اور 24 میں سے بیٹیوں کے لیے ثلثان کتنے ہوں گے؟ تو دیکھو یعنی 1 ثلث 8 ہے، تو 8 دونی 16، تو 2 ثلث جو ہے 16 16 ہوں گے۔ وللزوجۃ الثمن، اور زوجہ کے لیے سمن کتنا ہوگا؟ تو 8 تیا 24 جو ہے تو 3 ہوں گے، تو زوجہ کے لیے سمن یعنی وہ 24 میں سے سمن جو ہے وہ 3 حصے ہوں گے۔ اب ہم انہیں جوڑتے ہیں، یعنی اس 3 کو اور 16 کو جوڑو، تو 16 3 19، اور 19 اور 8 27، مسئلہ 24 سے تھا یہ 27 بن گیا، تو یہ تو 3 حصوں سے اول کر گیا، یعنی تو اب اصل فریضہ جو ہے وہ 27 بن جائے گا، 27 بن جائے گا۔ ثلاثۃ من 27، اب دیکھو 27 میں سے جو بیوی کو مل رہا ہے وہ تو 3 حصے مل رہے ہیں نا، اب 27 میں سے بیوی کے لیے 3 حصے جو ہیں وہ تسعھا، ان 27 کا 9واں حصہ ہوگا، جس کو جو ہے 36واں حصہ کہتے ہیں۔ ثم من الجائز، پھر یعنی ایک عورت ہو تب جو ہے انہیں 9واں حصہ مل رہا ہے نا، 36واں نہیں، ابھی صرف 9واں حصہ مل رہا ہے جبکہ ایک بیوی ہے۔ ثم من الجائز، پھر ممکن ہے کہ اس ایک کے ساتھ 3 اور ہوں، تو 3 اگر اور ہوں گے تو 4 ہو جائیں گے۔ فیکن 4 زوجات، تب تو وہ 4 بیویاں ہو جائیں گی۔ فیکون لہا ربع التسع، تو جو 27 میں سے جو 9 مل رہا تھا 9واں حصہ، اس 9 کو 4 میں بانٹ دو تو 9 چوک 36، 36 سے ملے گا، تو ربع التسع ایک بیوی کے لیے ہوگا۔ وثلاثۃ علی 4 لا تستقیم، تو 3 حصے جو ہے 3 مل رہے ہیں نا، تو 3 حصے یعنی 27 میں سے 3 جو ہے وہ بانٹنے ہیں 4 بیویوں کو، تو 3 جو ہے وہ 4 بیویوں پر سیدھے سیدھے نہیں بٹتے، تو فتضرب 4 فی 9، تو ہم نے وہی کیا کہ 9 حصے 27 میں سے 3 جو ہے وہ 9 حصے بن رہے تھے، تو 9 حصوں میں 4 کو ضرب دے دیا، تو 4 یعنی 4 9 36 ہو گیا،
تو 4 کو 9 میں ضرب دیا جائے گا، وَيَكُونُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ سَهْمًا، تو 36 یعنی حصے بن جائیں گے، تِسْعُهَا أَرْبَعَةٌ کہ جن جو ہے فرماتے ہیں تِسْعُهَا ان اب 36 حصے بن جائیں گے، تِسْعُهَا أَرْبَعَةٌ جس 36 حصے کا 9واں حصہ جو ہے وہ 4 ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فرمائے سب حصے جو ہے 36 حصے بن جائیں گے، اب ان 36 میں کا 9واں جو ہے وہ 4 حصے ملیں گے، کیونکہ 9واں حصہ ہاں تو اب یہاں 4 حصے بن جائیں گے، ٹھیک ہے، مطلب 9واں حصہ جو ہے نا وہ 4 حصے ملیں گے، ایسے کہہ لو۔ فلاحا من ذالک سہمن، تو اب ایک بیوی کے لیے ان میں سے یہ ایک حصہ ہوگا، اور یہ ایک حصہ کتنا ہے وہ یعنی چوتھا کہہ رہے ہیں نا، ان میں کا 9واں وہ 4 ہوگا، تو یہ کہہ سکتے ہیں 9 کا چوتھا ہوگا، مطلب 9 میں کا چوتھا، تو یہی تو 36واں حصہ ہے، وہ سہم من 36 سہمن، یہی 36واں حصہ ہے، کیونکہ 9 کا ربع کیا ہوگا 9 × 36، تو 36واں حصہ ہے۔